أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں قالوا ما هذا إلا رجل کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی یرید ان یصدکم جو تمہیں روک دینا چاہتا ہے اما کان یعبد آباؤکم اس چیز سے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے رہے ہیں وقالوا ما هذا الا افک اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر جھوٹ مفترا گھڑا ہوا وقال الذين كفروا للحق اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا دین حق کے بارے میں لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آیا ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو اب یہاں سے کفار کے تبصرے اور ان کے جوابات سورت کے آخر تک بیان ہوں گے۔ فرمایا کہ جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو تین قسم کے تبصرے وہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں آباء و اجداد کے سیدھے اور سچے دین سے ہٹا کر غلط راستے پر لگانا چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے اور یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنے پاس سے یہ کلام گھڑ کر اعتبار پیدا کرنے کے لیے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اور دین حق کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ دین ایسا ہے کہ اس نے باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، عورت کو خاوند سے لڑا دیا۔ یہ اس کی زبردست تاثیر محض جادو کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ جادو نہ ہوتا تو لوگ اس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں نہ کرتے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے برگشتہ کرنے آئے ہیں، اس کے لیے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں سوائے اس کے کہ یہ جی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ اب بڑوں کا طریقہ اگر غلط بھی ہو تو آدمی اس پر چلنے پر اصرار کرے تو سیدھا گمراہی میں جائے گا۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور اگر آباء و اجداد غلط راستے پر ہوں تو ان کا راستہ چھوڑ دے۔ اور قرآن مجید جسے یہ گھڑا ہوا جھوٹ کہتے ہیں، اگر یہ واقعی گھڑا ہوا ہے تو تم بھی تو بڑے بڑے ادباء اور فصحاء اور بلغاء ہو، کوئی ایک صورت اس جیسی لے کر آ جاؤ، پھر کہنا کہ یہ گھڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر تم ایک صورت بھی نہ بنا سکو تو پھر یہ اللہ کا کلام ہے، گھڑا ہوا نہیں ہے۔
اور دین حق کے بارے میں تمہارا یہ کہنا کہ یہ جادو ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ دین تو وہ ہے جو تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی توحید کی طرف لاتا ہے اور تمہیں جہنم کے عذابوں سے بچا کر جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جادو کیسے ہو گیا؟ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، اور ہم نے انہیں کوئی ایسی کتابیں نہیں دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف قبلک من نذیر، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ فرمایا کوئی کتاب ہم نے ان کو نہیں دی، نہ ہی ان کی طرف پہلے کوئی پیغمبر بھیجا جو ان کو اس بات کی دلیل فراہم کرے کہ تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ ٹھیک تھا اور تم جس راستے پہ ہو وہ ٹھیک راستہ ہے۔ کوئی ایسی کتاب جس میں اللہ کی طرف سے بت پرستی کی اجازت ہو وہ ہمیں دکھا دو، یا کوئی ایسا مصلح یا ہادی یا رہنما آیا ہو جس نے تمہیں بتایا ہو کہ بتوں کی عبادت ٹھیک ہے، اسی پر ڈٹے رہو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی کتاب نہیں آئی، قرآن مجید سے پہلے ان کی طرف کوئی کتاب نہیں آئی، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی نبی آیا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان کی طرف نبی بھی بھیجا جاتا اور ان کو کتاب بھی دی جاتی جسے یہ پڑھ کر اپنے نجات کا سامان کر سکتے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ۔ یہ الفاظ عرب اس وقت کہتے تھے جب کوئی بڑا خطرہ درپیش ہوتا۔ لوگ بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے دوڑو، صادق اور امین محمد بلا رہا ہے، ضرور کوئی بڑی اہم بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم او یمسیکم اما کنتم تصدقونی۔ فرمایا دیکھو، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ایک دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، اے محمد آپ تو سچے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہیں۔ تو فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو سنو میں تمہیں ایک سخت ترین عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کر رہا ہوں کہ اللہ کی اس عذاب سے بچنے کی تیاری کر لو، ورنہ وہ عذاب تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو یہ بات سننے کے بعد ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا کر کسی نئے دین پہ لگا دو؟ تو اللہ پاک نے سورہ تبت نازل فرمائی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ تو فرمایا کہ اے قریش سنبھل جاؤ، میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ،
حالانکہ یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ فرمایا پہلی امتیں جن کو قد کاٹ، عمریں، مال و دولت، دنیا کے اسباب، صنعت و حرفت ان سے کہیں زیادہ عطا کی گئی تھی، جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا تو اللہ پاک نے ان کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود کر دیا اور انہیں جہان سے ایسے مٹا دیا کہ ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں بچا۔ معشار اور عشر دونوں کا معنی ہے 10واں حصہ، اور میں یہ مکے والے قریش یہ تو قوم عاد اور قوم سمود کے طاقت اور ان کی دولت کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے، تو اگر یہ اللہ کے رسول کو جھٹلائیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اصل میں ہے كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو آیات کے فواصل یعنی آخری الفاظ کو ایک جیسا کرنے کے لیے نکیری کی یا کو حذف کر دیا گیا، اور را کے نیچے جو کسرہ ہے یہ اس بات کے لیے چھوڑا گیا کہ دلیل رہے کہ یہ اصل میں نکیری تھا اور یہاں سے یا کو حذف کیا گیا، یعنی دیکھو میرا عذاب اور میرا گرفت کرنا ان کے بارے میں کیسا رہا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، کہہ دیجئے میں تو صرف تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، یہ کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر خوب غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی کے ساتھ جنون والی کون سی بات ہے، ان هو الا نذیر لکم، وہ تو نہیں ہے مگر ایک ڈرانے والا تمہارے لیے، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ فرمایا کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، دو دو کر کے اور ایک ایک کر کے غور کرو، کھڑے ہو جاؤ، سوچو، کیونکہ اگر بڑی مجلس ہوگی تو وہاں دباؤ کی وجہ سے اور آراء کے اختلاف کی وجہ سے آدمی کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، فرمایا ایک ایک یا دو دو کر کے آپس میں سوچو، غور کرو، لیکن تین اکٹھے نہ ہونا، اس لیے کہ اگر دو سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر بک بک اور جھک جھک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ غور و فکر کرنے کے لیے ایک اکیلا آدمی ہو یا ایک اس کے ساتھ اور ہو جس سے وہ مشورہ کر سکے۔ سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، ماں کو اگر تو استفہامیہ مان لیا جائے یعنی سوال والا ماں، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ دیکھو کہ تمہارے ساتھی کے ساتھ پاگل پن والی کون سی بات ہے، کیا بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کی طرف بلانا یہ دیوانگی ہے؟ کیا قتل، زنا، شراب نوشی اور خیانت، چوری، ڈاکہ
اس سے روک کر پاک بازی، ایمانداری اور امانت داری کی طرف بلانا، کیا یہ پاگل پن ہے؟ اور اگر ماں کو نافیہ مان لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارے اس ساتھی کے ساتھ جنون کا کوئی اثر نہیں، جس نے 40 برس تمہارے اندر گزارے اور اس کے دن رات، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کی ادھیڑ عمری سب تمہارے سامنے ہے۔ کبھی تم نے اس کے منہ سے کوئی دیوانگی کی بات سنی؟ اور اگر 40 سال سے پہلے نہیں سنی تو اب اچانک کیسے وہ دیوانہ ہو گیا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہے، اس کی بات سنو اور اس پہ غور کرو۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، کہہ دیجئے میں نے تم سے جو اجرت مانگی ہے، فَهُوَ لَكُمْ، تو وہ تمہاری ہوئی۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ کے ذمے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ میں نے تم سے کچھ مانگا ہے تو وہ بھائی تم لے لو، مجھے نہ دو، اور میں تو اس دعوت اور اس تبلیغ کے بدلے میں دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میری مزدوری اور میری اجرت اللہ پاک کے ذمے ہے، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں۔ ترجمہ ایک بات، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، بینات، جو بہت واضح ہیں، قالوا ما هذا الا رجل، کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا آدمی، یرید ان یصدکم، جو تمہیں روک دینا چاہتا ہے، اما کان یعبد آباؤکم، اس چیز سے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، وقالوا ما هذا الا افک مفترى، اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ وقال الذين كفروا للحق، اور کہا کافروں نے دین حق کے بارے میں، لما جاءهم، جب وہ ان کے پاس آیا، ان هذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، وما آتیناہم من کتب، اور ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دیں، یدرسونہا، جنہیں وہ پڑھتے ہوں، وما ارسلنا الیہم، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف کوئی بھیجا ہے، قبلک من نذیر، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، وکذب الذین من قبلہم، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے،
فما بلغوا معشار ما آتیناہم، حالانکہ یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، یہ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک ہو کر، ثم تتفکروا، پھر خوب غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی میں جنون والی کون سی بات ہے، ان هو الا نذیر لکم، وہ تو نہیں ہے مگر تمہیں ڈرانے والا، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت ترین عذاب سے پہلے، قل ما سألتکم من اجر، کہہ دیجئے میں نے تم سے جو اجرت مانگی ہے، فَهُوَ لَكُمْ، تو وہ تمہاری ہوئی، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔